السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال ایچ ایس سی انتھوزیاسٹک کی ویڈیو کے ساتھ۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر کس طرح جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، کنفائنڈ اسپیس ہے کیا، اس کے ہیزرڈز کیا ہیں اور کنٹرولز کیا ہیں۔ کنفائنڈ اسپیس کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی ہے جس کا انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ تنگ ہوتا ہے، نیرو ہوتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم اس میں سے ایک ہی بندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لمبے ٹائم کے لیے کام کرنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی، وہاں پہ لانگ ٹائم کے لیے کوئی بھی اسٹے نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کنفائنڈ اسپیس کے اندر جو ریسکیو آپریشن ہوتا ہے، کوئی بھی کنفائنڈ اسپیس ہو تو۔ اس کے علاوہ جو کنفائنڈ اسپیس کے ہیزرڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنفائنڈ اسپیس کے اندر پور جو ہے وہ کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایکسیسو ہیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، پور لائٹنگ ہوتی ہے، پور وینٹیلیشن سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیزرڈس گیسز جو ہے مین جو ہے اس میں کنفائنڈ اسپیس کا جو ہیزرڈ ہے وہ ہوتے ہیں فائر اینڈ ایکسپلوژن کا جو ہے وہ بہت بڑا ہیزرڈ ہوتا ہے۔ تو ان سب کے جو کنٹرولز ہیں وہ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ویگن کے اندر کلیننگ ہوتی ہے تو کمیونیکیشن کا سسٹم جو ہے وہ ویک ہے، تو اس میں ہم لائف لائن کمیونیکیشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ ایکسیسو ہیٹ ہے تو اس کے لیے آپ ایئر وینٹیلیٹر کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایئر وینٹیلیٹر سے اس کا جو ہیٹ کا ایشو ہے ایکسیسو ہیٹ کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لائٹنگ کے لیے آپ فائر پروف لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 24 وولٹ تک وہ یوز کرتے ہیں، جس میں فائر اینڈ ایکسپلوژن کا جو ہیزرڈ ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اور فائر اینڈ ایکسپلوژن کا اگر کچھ اور ہی ہے تو اس میں آپ اس میں پرجنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی گیسز ہیں وہ آپ گیس فری کر سکتے ہیں پرجنگ کر کے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بتایا ہیزرڈس گیسز ہیں جس طرح، اب ہیزرڈس گیسز ہیں تو اس میں آپ اسکابا کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، سیلف کنٹین بریتھنگ اپریٹس۔ اسکابا کا جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک سلنڈر ہوتا ہے جو کہ بیک پہ لٹکایا ہوتا ہے اور وہ اسکابا وہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایئر کمپریسر جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اسکابا کا وہ کام کیا جاتا ہے کہ ایئر جو ہے وہ باہر سے ملتی ہے اور لانگ ٹائم کے لیے جو بھی ورکر ہے جو جا رہا ہے اس کے اندر کام کرنے کے لیے وہ لمبے ٹائم کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو گیسز کو چیک کرنے کے لیے MX4 ایک میٹر ہوتا ہے، گیس ٹیسٹر ہوتا ہے، جس سے گیسز کی جو ہے کوانٹٹی وغیرہ وہ چیک کی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو گیسز ہیں وہ CO گیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ CO گیس ایسی گیس ہے جو لائٹر دین ایئر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی فیو انہیلیشنز کوئی بندہ کر لے تو فوری طور پہ جو ہے ایک تو بے ہوش ہوگا اور فوری طور پہ ڈیتھ آن دا اسپاٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ فاسفورک ایسڈ ہے۔ یہاں پہ جو ویگنز میں کلیننگ ہوتی ہے، فاسفورک ایسڈ کا سلج ہوتا ہے جس کو ریموو کیا جاتا ہے، کلین کیا جاتا ہے سپر سیکر کی مدد سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سپر سیکر آپ کو دکھایا ہے میں نے، تو اس کی مدد سے اس کو سک کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کٹنگ کا آپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہائی واٹر پریشر، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ہیزرڈ ہیں، وہ بتانے لگ گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہائی واٹر پریشر جو ہے جس کو ہم ہائیڈرو جیٹنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہائیڈرو جیٹنگ میں کس طرح سے پریشر سیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا سیفٹی میئرز ہیں، کیا کیا سیفٹی پریکاشنز بتائی جاتی ہیں ورکرز کو، ٹھیک ہے، وہ الگ سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کور آل ورکر نے پہنا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اس کو ٹیپیں لگائی جا رہی ہیں۔ تو ٹیپیں لگانے کا مقصد کیا ہے کہ اب کور آل پہن لیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ویگن کے اندر جائیں گے کلیننگ کے لیے تو کیمیکل سم ٹائم سائڈوں پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر والی سائڈ پہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کو جب وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کے چھینٹے جو ہیں ان کی باڈی پہ پڑتے ہیں، تو یہ جو گیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کور آل کے بعد، تو وہاں سے بھی وہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی ان کی باڈی سے اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ جلا دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے جسم میں، اور ایک ورکر کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو مکمل ٹیپیں لگائی جاتی ہیں، کور آل کو جتنی بھی گیپ ہیں اس کو کور کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی پانی کے چھینٹے کیمیکلز کے
لگیں بھی صحیح تو ان کی باڈی کو جو ہے وہ ٹچ نہ کریں، کور آل پہ رہیں، اور ربڑ کے جو گلوز ہیں یا شوز ہیں ان کی بھی اس کے اوپر بھی وہ پراپر لگائی جاتی ہے کہ وہ ان کے بالکل جو ہے اس سے سیف رہیں اس چیز سے. اور غلطی سے اگر کسی کے اندر چلا بھی جائے گلو سے یا اس کے جو انہوں نے سیفٹی ربڑ شوز پہنے ہوئے ہیں اس سے، تو فوری طور پہ ان کو بتایا ہوا ہے کہ اپنے کام چھوڑ کے باہر آنا ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کو پانی کے ساتھ دھونا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو کیمیکل ریزسٹنس کیمیکل سے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ کریم جو ہے وہ لگائی جاتی ہے فوری طور کے اوپر ہی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جس کی جو کرنے کے بعد جو ہے ورکر سیفلی جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا ڈیلی روٹین کی جو جابز ہے اس سے واپس آ جاتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ آل دا ٹائم کر کے کسی بھی بڑے حادثے سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ان کو دیکھیں، کوئی بھی اگر بندہ کام کر رہا ہے نا کنفائنڈ اسپیس کے اندر، اس کو اگر کوئی پرابلم ہے، ایک محسوس ہو جاتا ہے نا بندے کو کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، میری طبیعت نہیں صحیح، تو ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے، باہر آ جانا ہے، آپ نے وہاں پہ اسٹے نہیں کرنا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بندہ خود باہر آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ بندہ گر گیا ہے اور پھر ہم نے اس کو نکالنا ہے. ویسے یہاں پہ سسٹم ہے، ہمارے پاس ٹرائی پوڈ لگے ہوتے ہیں باقاعدہ. تو اس کے علاوہ جو ریسکیو کا ڈرل ہے، ریسکیو ڈرل جو ہے وہ بھی پرفارم کروائی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.